بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آیت نمبر 64 سورۃ آل عمران۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کلمہ یعنی بات، کلمے کی جمع کلام ہوتی ہے۔ کلمہ کہتے ہیں ایک کو، کلام جب بہت سارے ملتے ہیں تو کلام بن جاتے ہیں جب انسان بات کرتا ہے۔ ایک بات کی طرف آ جاؤ کہ جو کیا ہے، سواء بیننا و بینکم، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بھی ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، دونوں اسے مانتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھیں، شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ رب اللہ ہے، ہم ایک دوسرے کو ارباب قرار نہ دیں۔ اب آپ یہاں پر توجہ فرمائیں، یہ بات کیا ہے؟ اہم بات، اہم ترین بات۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ رسول پاک سے کہا جا رہا ہے، بس رسول اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں بناتے کسی کو، اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی رسول کو رب کہنا یہ شرک ہے۔ تو جب رسول کو رب کہنا شرک ہے تو کسی امام کو رب کہنا وہ بھی شرک ہے۔ اور آگے آ جائے گا کہ ہمارا نبی تو تمہیں کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر کا حکم کرے گا؟ اور آج کل یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، جسے قرآن صراحتاً کفر کہہ رہا ہے، اس پہ بھی لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو پس رسول اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے کہ ہم میں سے کچھ کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ اچھا، آیا رب بناتے تھے؟ ظاہر ہے اس وقت رسول اللہ موجود ہے، مسلمانوں میں تو یہ مرض موجود نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنائے۔ اہل کتاب میں یہ مرض آ چکا تھا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سورہ توبہ میں یہ آیت ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، اپنے علماء کو اپنا، قرآن کا انداز دیکھیں ذرا، غور کریں کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، احبار یہودی علماء ہیں اور رہبان مسیحی علماء ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ ایک شخص آیا جو مسیحی سے مسلمان ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا جب یہ والی آیت اتری، اور وہ سورہ توبہ والی بالخصوص کہ جس میں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا، تو وہ رسول پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو، عیسائیوں نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، تو یہ قرآن کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لوگ یہ جاننے کے باوجود، تمہاری عوام یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے علماء دین میں تحریف کرتے، اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے، ایسے لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟
تو اس نے کہا کہ جی ایسا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ تحریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء کو رب بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے قانون میں کوئی تحریف کرتا ہے اور تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو تم نے اللہ کو نہیں رب رکھا، تم نے اس کو رب بنا لیا۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اب سوال ذہن میں آتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ علماء تحریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی راستہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں چھوڑ دی تھی، صرف علماء کے سمجھتے تھے یہ جو تورات اور انجیل ہے اس کو پڑھنا اور اس سے باتیں بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ آپ دیکھیں اگر علماء تحریف کر رہے ہو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، تبھی خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے ان کو رب بنا لیا۔ کوئی راستہ ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ علماء ٹھیک نہیں ہے، اور وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب، وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے۔ اور اگر وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے تو پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں آنی چاہیے۔ انسان سمجھے گا تو ہی اندازہ لگائے گا نا کہ یہ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ سب آپس میں جڑی ہوئی باتیں، لیکن جو اس راستے پر چلے گا وہی احساس کر سکتا ہے، ورنہ تو آنکھیں بند کر کے جس نے جس کو پیر مان لیا ہے پھر وہ صحیح بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے، یہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، جو ہمارا زبردست پیر ہے کسی اور کا پیر ہے ہی کوئی۔ اور جب دوسرے کوئی بات کرے اسی روش پہ چل کر دوسرے مسلک والے کہ جیسے تمہارا پیر ہے ہمارا پیر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نہیں پیر کو مت دیکھو اللہ کی کتاب کو دیکھو، تو وہ کہے گا اپنی بار تم نہیں اللہ کی کتاب کو دیکھتے، پیر کو دیکھتے ہو، ہمیں کہتے ہو اللہ کی کتاب کو دیکھو۔ تمام جو مسلمانوں کے مسلک بنے ہوئے ہیں، فرقے جو بن گئے ہوئے ہیں، انہوں نے یوں ہی کیا ہوا۔ ہر بندہ کہے گا ہمارا عالم جو تھا اس کو بڑا اچھی طرح قرآن پتا تھا، لہذا یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ معنی نہیں ہے، معنی وہی ہے جو ہمارے پیر نے بتایا۔ دروازہ بند ہو گیا، پیر صاحب فوت ہو گئے، عالم صاحب فوت ہو گئے، اب ان سے سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو اس عالم کو پوچھ رہا ہے اور آیت سے نہیں دیکھتا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کو آپ ٹھیک کر ہی نہیں سکتے، اس سے کوئی بحث کوئی علمی بات اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پیر پرست ہے اور وہ پیر فوت ہو گیا۔ صرف ایک راستہ ہے عوام کے لیے کہ وہ جان سکیں کہ ہمارے علماء کی وہ صفات ہیں جو علماء حق کی ہوتی ہیں، ان کی باتیں علماء حق والی ہیں۔ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی کتاب کا راستہ، ورنہ کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔